والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا کانا من الجن کانا وہ تھا من الجن جنوں میں سے ففسق پس اس نے نافرمانی کی عن امر ربی ہی اپنے رب کے حکم کی عن سے امر حکم ربی ہی اپنے رب کے حکم سے اس نے نافرمانی کی اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ تو یہ پچھلی آیت میں تو اعمال نامہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجرموں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں یہ کلام چینج کرنے کا اسلوب جو ہے یہ رب العالمین نے کافی جگہ پہ استعمال کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کو مختلف طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ وہ والا مجرموں کی حالت بیان کرنے کا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا، اس راہ پہ ایک ابلیس بھی چلا تھا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ بھی عبرتناک اور برا ہے، اور تمہارا بھی ایسے ہی ہونا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر چلتے رہے تو یہ اسلوب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، تو یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ پہلے فرشتہ تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ جناب بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار مانا جاتا تھا، یہ ساری باتیں بغیر دلیل کے من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جن ہوتا تو اگر فرشتہ ہوتا تو کبھی نافرمانی کرتا ہی نہ، کیونکہ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کام بھی نہیں کرتے۔ وہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے 12 مرتبہ اس کو پورے قرآن میں بیان کیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ، فرشتوں کی یہ خاصیت ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اگر فرشتہ ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ تو یہ چونکہ جن تھا، اور جنوں اور انسانوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مانے یا نہ مانے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اختیار بھی ان کو دیا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو تمہارے لیے اچھی جگہ ہے، عبادت نہیں کرو گے تو تمہارے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی حساب و کتاب ان کا ہونا یہ شریعت کے پابند ہے۔ کان من الجن، جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، رب کا حکم نہیں مانا۔ افتتخذونہ، کیا پس تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بناتے ہو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، مجھے چھوڑ کر تم اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو تم دوست بناتے ہو، وہم، حالانکہ وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اس کے باوجود تم ان کو کیا بناتے ہو، دوست بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی اولاد بھی ہے۔ اس کے دو معنی، اولاد کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقش قدم اور راہ پر چلنے والے، وہ باقی جو ہے نا وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب اولاد کا یہ ہے کہ اس کی حقیقی اولاد، ٹھیک ہے، وہ اس کی حقیقی اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کی اولاد کیسے بڑھتی ہے، کیسے نسل آگے چلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بئس، بہت برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، وہ شیطان جو ہے وہ بہت برا ہے ظالموں کے لیے، بدلاً، بطور بدل، یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں انہوں نے جو شیطان کی بات کو قبول کیا اور شیطان کو ترجیح دی ہے، یہ بطور بدلہ جو ہے نا یہ بہت برا ہے ظالم۔ یعنی ظاہری بات ہے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ اور ایک طرف شیطان ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بدلے میں کیا لیا، شیطان کو لیا، اس کی بات کو لیا، تو یہ بطور بدل جو ہے یہ ظالموں کے لیے بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم، شاہدہ یشہدو، شہید، یہ سب چیزیں ان کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، ٹھیک ہے۔ ما اشہدتہم، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں،
آسمان و زمین کے پیدا کرتے وقت میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، یعنی جب میں آسمانوں کو پیدا کر رہا تھا، زمین کو پیدا کر رہا تھا، تب ان جنوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، ان کی مدد نہیں لی، نہ ہی اس وقت موجود تھے، اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، یعنی جب میں نے ان کو پیدا کیا تب بھی جو ہے نا وہ ان کی مدد میں نے نہیں لی، اور تب بھی یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا۔ ما اشہدتہم، میں نے نہیں ان کو حاضر کیا، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں، وما کنت، اور میں نہیں ہوں، متخذ المضلین، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والے جو ہیں، وہ گمراہ کرنے والے جن بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ کرنے والوں کو میں نہیں بنانے والا، عضودا، اپنا بازو، مراد اپنے ساتھ مددگار، یعنی ان کو میں اپنے ساتھ ملانے والا۔ یعنی یہ ہے کہ بھئی ایک تو آسمان و زمین کی تخلیق میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، نہ ہی ان کے اپنے پیدا کرنے کے وقت، اور یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں گمراہ لوگوں کو اپنا بازو بناؤں، اپنا مددگار بناؤں، یعنی میں نے دوسروں کو نہیں بنایا تو گمراہوں کو کیسے بناؤں گا؟ یہ مطلب ہے کہ میں نے تو دوسروں کو اپنا مددگار نہیں بنایا، جو کہ میرے ولی ہیں، میرے ساتھ رہنے والے، میرے ساتھ جو ہے نا وہ میری بات کو ماننے والے، ان کو میں نے کبھی جو ہے نا اپنا دوست، اپنا مددگار نہیں بنایا، تو میں ان گمراہوں کو کیسے اپنا مددگار بناؤں گا؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو، اپنا مددگار۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، ابلیس کو تو کہا ہی نہیں تھا، تو ابلیس کو یہاں سے استثناء کیوں دی گئی ہے؟ ابلیس کو بھی کہا گیا تھا، اس کی وضاحت 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کی سورہ اعراف میں، جب میں نے تجھے حکم دیا اس وقت تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے کا؟ یعنی ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، جنوں کا اوپر آسمانوں کی طرف آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ اب وہ کام ہو گیا شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے ان کا اوپر آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ نا اس چیز کی وضاحت ہے کہ میں نے ستاروں کو بہت سے مقاصد کے لیے پیدا کیا، ان میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ بات چوری کرنے والے کو ستارہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، شہاب ثاقب، اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو وہ کون ہے بات چوری کرنے والا؟ کون ہوتا ہے؟ یہ جن ہوتا ہے جو اوپر جاتا ہے وحی کی بات چرانے کے لیے، اور مستقبل میں جو باتیں ہونی ہیں، خبریں ہونی ہیں، کام ہونے ہیں، ان میں سے کچھ خبر لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ابھی بھی فرشتے جن جاتے ہیں اوپر، تو اوپر سے بسا اوقات بات چرا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات تو ادھر سے بات لا کے اپنے ساتھ والے کسی پیر کو، بابے کو، عامل کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ اکثر ان کو جو ہے نا وہ شہاب ثاقب لگتا ہے، یہ نیچے پہنچتے ہی نہیں ہے، مر جاتے ہیں راستے میں، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شروع سے ان کا اوپر آنا جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب یہ آخری وحی اور آخری کتاب آئی ہے تب ان پر پابندیاں سخت ہو گئی ہیں۔ تو پہلے ابلیس جو ہے وہ اکثر اوپر جایا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا، نیچے سارے معاملات فرشتے جن باقی بھی جاتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ بھی ادھر ہی تھا، تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم دیا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہاں جی، ساری مجلس جو وہاں پہ تھی وہاں پہ، تو جنوں میں سے یہ اوپر تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے کر لیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ وذریتہ، تو کیا پس تم اس کو بناتے ہو اور اس کی اولاد کو بناتے ہو اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس، بہت برا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، بدلاً، بطور بدل، ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں،
وما کنت اور نہیں ہوں میں متخذہ بنانے والا المضلین گمراہ کرنے والوں کو عضودا اپنا بازو یعنی مددگار۔ صدق اللہ۔